أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين। चले आप तीनों से मेरा सवाल है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वहां तक आप सबको सब क्लियर है? कोई कुछ मुश्किल तो नहीं लगा या कोई चीज समझ ना आई हो? जी आप ही क्लियर है। ठीक है। बारकल्लाह फी। आज हम पढ़ेंगे वक्फ का बयान। आपको पता है ना वक्फ क्या होता है? वक्फा से है ना, यानी स्टॉप करना, ठहरना। आज हम ये देखेंगे कि आखिरी जैसे ही आयत खत्म होती है, अगर आयत के आखिरी लेटर पर जबर है, पेश है, अलिफ है, तनवीन है, या कोई हरूफ मद्दा आ गया, हरूफ लीन, तो किस सूरत में किस तरह वक्फ किया जाएगा। अगर आपको जहां भी कोई बात मुश्किल लगे, आपने साथ साथ बताना है, उसको दोबारा पूछ लेना है। क्योंकि ये ऐसी पढ़ने वाली चीजें हैं, हम इसको एक दफा ही पढ़ेंगे, बार बार इनको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से इसे गौर से समझ लीजिएगा। अच्छा, लेकिन इसमें ये बात भी है कि जरूरी नहीं है कि आयत के आखिर में ही ये चीजें आएंगी तो आपने स्टॉप करना है। बाज औकात आयत लंबी होती है और हमें आयत के 2 से 3 पोर्शन बनाकर वहां पे वक्फ करना पड़ता है, तो वहां पे आपने ये चीजें फॉलो करनी होंगी। इनको गौर से समझिएगा। सबसे पहले जबर वाले हर्फ पर वक्फ। साथ साथ एग्जाम्पल देखते जाएंगे तो हमें समझ आएगा। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर जबर होगी, यानी आखिरी लेटर पर जबर होगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जायला, तो उस पर वक्फ कैसे करेंगे? आखिरी हर्फ को साकिन कर कर पढ़ेंगे, जैसे जाइल। ठीक है। आगे है दो जबर वाले हर्फ पर वक्फ कैसे करेंगे, यानी दो जबर, तनवीन की बात हो रही है। जिस कलमे के आखिर में हर्फ पर दो जबर होंगे तो उसे एक अलिफ से बदल कर पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, दो जबर एक अलिफ से बदल कर पढ़ेंगे। जिस कलमे के आखिर पर जेर या दो जेर हो जाए तो उसे भी साकिन करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर वर्ड है ई बिली, इसको कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए, ई बिली लाम के नीचे कसरा है, जेर है, तो इसे पढ़ेंगे ई बिल। सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल वर्ब। जैसे बिदमिन, बिदम। अब यहाँ पे देखिए, दोनों लाम और मीम के नीचे, एक के नीचे जेर है और एक के नीचे दो जेर, तो इन दोनों को साकिन कर देंगे। आगे है पेश और दो पेश वाले हर्फ पर वक्फ। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर पेश या दो पेश होंगे वक्फ की सूरत में, उसे भी साकिन कर देंगे। जैसे उखारू, उखर, कदमुन, कदम। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। और ये सिंपल सी चीजें हैं। हम बचपन में ही जब कुरान सीखते हैं तो हमें साथ साथ ये चीजें बताई जाती हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं साथ साथ। चलें, आगे देखिए। गोल ता पर वक्फ। जिस कलमे जी के आखिर में गोल ता आ जाए, ख्वाह उस पर जबर हो, तनवीन हो, पेश हो, कुछ भी हो, उसे हाय साकिना से बदल कर पढ़ेंगे, यानी हा से बदल कर पढ़ेंगे गोल ता को। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है बकरतन, बकरह, सफरतिन, सफरह, हसनतुन, हसना। अब यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल दी गई हैं। ता के ऊपर, गोल ता के ऊपर दो जबर भी है, दो जेर भी आई हैं और दो पेश भी। लेकिन हम गोल ता को हमेशा हा से बदल कर पढ़ेंगे, जैसे बकरतन, बकरह। अभी जो चीजें हम समझ रहे हैं, इन चीजों का क्वेश्चन मैं आपसे कुरान में किया करूंगी। जहां भी हम वक्फ करेंगे तो मैं पूछूंगी कि यहाँ पर वक्फ कैसे करेंगे, और फॉर एग्जाम्पल ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, जज्म वाले हर्फ पर वक्फ। जज्म कहते हैं, यहाँ पे जज्म शायद आप लोगों के लिए नया वर्ड हो। जज्म कहते हैं साकिन हर्फ को, साकिन हरकत को। मैं आपको मार्क करके बताती हूँ जज्म किसे कहते हैं। ये देखिए, ये अलामत नजर आ रही है जो मैंने मार्क की है, इसे कहते हैं जी जज्म। क्योंकि ये पहले से साकिन होती है तो इसे वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ये होती है।
ठीक है। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर जज़म हो उसे वक्फ की सूरत में उसी तरह ही पढ़ेंगे। जैसे फरगब, वक्फ वही तरह होगा फरगब। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पेज में कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? अगर आप तीनों में से किसी को लगे कोई चीज पूछने वाली तो पूछ लीजिए। अजी रिदा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं बाजी, मैं कह रही थी सही है, समझ आ रही है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। चले हम आगे चलते हैं। आगे है, हरफे वक्फ से पहले हरूफे मद्दा हो। हरूफे मद्दा आपने पढ़े थे, हरूफे मद्दा तीन होते हैं, अलिफ वाओ या। अब जिस कलमे के आखिरी हर्फ से पहले हरफे मद्दा हो उस पर वक्फ करने की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन करके हरूफे मद्दा पर तीन या चार अलिफ के बराबर मद कर सकते हैं। अब इसकी दो सूरतें हैं, यहाँ पर एक सूरत लिखी हुई है, इसे दो तरह भी पढ़ा जा सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। दानिन, वर्ड है दानिन, ठीक है। अब देखिए नून से पहले अलिफ है, अलिफ मद्दा है। अब इसे इस तरह साकिन करके ही वक्त करेंगे, लेकिन जो अलिफ होगा उसे दो हरकत लंबा जितना भी पढ़ सकते हैं, चार हरकत लंबा जितना भी पढ़ सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना मर्जी करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल अगर पढ़ें दानिन, दान, दान, चाहे दो हरकत जितना लंबा करें चाहे दो चार हरकत जितना। इसी तरह अब ये हरूफ मद्दा थे, जैसे नूरुन, नूर, अज़ीमुन, अज़ीम। यानी आखिरी लेटर से पहले अगर हरूफ मद्दा अलिफ वाव या में से कोई लेटर भी आ जाता है उसे दो या चार अलिफ जितना लंबा करके पढ़ेंगे। आगे है, हरफे वक्फ से पहले हरफे लीन हो। जी मुझे एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, आगे है हरूफ वक्त से पहले हरूफ लीन हो। जिस, आप देखिए ऊपर मद्दा था, बस उसी की तरह डेफिनेशन बनानी है। जिस कलमे के आखिरी हर्फ से पहले हरफ लीन हो। हरफ लीन हमने पढ़े थे वाव और या, वाव और या साकिन से पहले अगर जबर हो तो वफ की सूरत में हरफ लीन पर तीन या चार अलिफ के बराबर मद कर सकते हैं। इसका भी वही कायदा है जो हरूफ मद्दा का है, अगर हरूफ मद्दा आ जाते हैं तो दो या चार, तीन भी कर सकते हैं। इसी तरह हरूफ लीन आ जाए उस पर भी आपने दो, तीन या चार अलिफ के बराबर, मतलब इनमें से जितना चाहे आप वक्फ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है खौफिन, खौफ, 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 ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी आप लोग, हो सकता है कुछ चीजें आपको मिक्सअप हो जाएं या कुछ मुश्किल लगे, क्योंकि शुरू में मुश्किल होगा थोड़ा सा ना। लेकिन आप ये ना समझें कि अभी ही हमने सब कुछ याद करना है, तो इस चीज को लेके परेशान नहीं होना। हम कुरान के हर लेसन में इन चीजों की जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोजाना इनको देखेंगे, ये कौन सा वक्फ है, कैसे हुआ है, इस पर क्या कायदा है, डेली बेस्ड लेसन पर, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। क्योंकि जब इन सब टाइप्स को इकट्ठा पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा सा बंदे को डिफिकल्ट लगता है। चलें, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि हमें सारा ही समझ आ जाए, हो सकता है कुछ चीजें ना आए तो उन्हें हम कुरान के लेसन्स में कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलें। चलें आगे देखिए, हरफ वक्फ पर खड़ा जबर हो। जिस कलमे के आप आगे, आप पहले आपने पढ़ा था ना, खड़ा जबर, खड़ी पेश और उल्टा पेश। असल में ये तीनों एक अलिफ के बराबर पढ़े जाते हैं। अब देखिए, अगर जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर खड़ा जबर हो उसे वक्फ की सूरत में उसी तरह ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे वर्ड है कला, इसको वक्फ की सूरत में उसी तरह ही पढ़ेंगे, कला, ठीक है। आगे देखिए, हरूफ वक्फ के नीचे खड़ी जेर हो। जिस कलमे के आखिरी हर्फ के नीचे खड़ी जेर हो उसे वक्फ की सूरत में साकिन करके वक्फ करेंगे, ठीक है। ऊपर कैसे था, खड़ा जबर हो तो वैसे ही पढ़ना है, अगर खड़ी जेर हो
تو साकिन करके वक्फ करेंगे। जैसे बी ही, बी, पढ़ना कैसे है, बी ही, वक्फ की सूरत में बी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? जी आप। जी रिधा और आयशा, आप लोगों को भी क्लियर है यहाँ तक? जी बाजी। ठीक है, कोई चीज मुश्किल लगे तो आपने फिर साथ ही बताना है। चलें आगे चलते हैं। जी आपकी। आगे आखिरी चीज, हर्फ वक्फ पर उल्टा पेश हो। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर उल्टा पेश हो उसे वक्फ की सूरत में साकिन करके वक्फ करेंगे। जैसे लहू, लह। ठीक है, लहू, लह। अब इन तीनों को दोबारा देख लेते हैं। अगर खड़ा जबर हो तो क्या करेंगे, उसी तरह ही पढ़ेंगे, यानी खड़े जबर की तरह ही एक अलिफ को अदा करते हुए वक्फ करेंगे। जैसे हमने पढ़ा काला, वक्फी सूरत में काला, सेम, कोई तब्दीली नहीं। लेकिन अगर खड़ा जबर, अगर खड़ी जेर या उल्टा पेश आ जाए तो उसे वक्फ की सूरत में साकिन करके पढ़ेंगे। जी रिदा, मेरा आपसे सवाल है, अगर हरफ वक्त पर खड़ा जबर हो तो उसे कैसे पढ़ा जाएगा? उसे उस तरह ही पढ़ा जाएगा जिस तरह खरा जबर हो कला, तो कला ही पढ़ा जाएगा। बारकिल्लाह फीक। जी नसीम आप वक्त बताइए। सूरत में। बारकिल्लाह। जी नसीम आप बताइए, अगर नीचे खड़ी जेर हो क्या उसे भी एक अलिफ की तरह ही पढ़ेंगे? जी आप ही, अगर खड़ी जेर हो तो उसे साकिन करके पढ़ेंगे। बारकिल्लाह फीक। जैसे बी ही। बारकिल्लाह फीक। जी आयशा आप बताएं, अगर उल्टा पेश आ जाए तो फिर? उल्टा पेश आ जाए तो उसे पढ़ना चाहिए वक्त करके, जैसे लाहू, ला। बारकिल्लाह फीक, माशाल्लाह सबको समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आइए मुश्किल लाहू, कलिमात की ला। मश्क। जी। अब ये कुरान में काफी सारे ऐसे वर्ड हैं जो मुश्किल हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक दिए गए हैं, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए इंशाल्लाह इनको हम अभी ही साथ साथ पढ़ लेंगे। जी रिदा आपसे स्टार्ट करते हैं। जी। आऊजू। ठीक है, अऊजू नहीं करना, लंबा नहीं करना, एक हरकत, अऊजू। आऊजू। आह, ahad, आह, आहिदा, लंबा नहीं करना हरकत को, ahada। आखिरी हरकत को लंबा नहीं करना। जी जी। अरहीदा। ahida, ahada, वजहहू, वजहहू, जुर्रियतहू, सब, सब्बिहू, साहिरिन, सहारिन, अल्लाहू, अच्छा रिदा, मुझे एक आ, बात बताइए, जी। यहाँ पर जो हमने अल्लाह आपने पढ़ा, ये वर्ड लाम इसमें जलाला जो पढ़ा, यहाँ पर जो लाम आया है क्या इसे बारीक पढ़ेंगे या मोटा करके पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। बारकिल्लाहु फीक। चलें फिर इसको मोटा कीजिए। वाहू, जी आगे। अल, आना, फाइलिना, एक दो हरकत से, फाइलीना। फाइलिना, अल, अल-आमिलीना, दोबारा से। अल-मुत्तहि, अल-आलमीना, बारकिल्लाह।
المتطهرين جباههم أأنذر أأنذرتهم الذكرين دوبارہ سے. مبعوثون الذكرين آ، ذكرين اس کو دیکھیے، یہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ حروف لین ہے. ذکرینی. الذكرين بارک اللہ فیک. جی نسیم، آگے آپ سٹارٹ کیجئے. مبعوثون م مب- مبعوثون بمز بمزحزه على اس کو عقباه دوبارہ سے پڑھیے، سیکنڈ ورڈ کو تو دوبارہ سے پڑھیے. یہاں پر دو ہاں ہیں. بم- بمزحزه بی مزاحزیہی. بمزحزحه بارک اللہ. على 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 عقباه علی عقبیہ. على عقبيه طبع على أن أن يؤمر دوبارہ سے. ان یعمر. أن يؤمر بارک اللہ. وتسموا واعتصموا. وتسموا أتهاجوني على أعقابكم اعقابکم. أعقابكم لجيا يغشاه دوبارہ سے. يد لجی لجيا یغشاہ. لجيا يغشاه يدعون داعا یدعو. دوبارہ سے. یدعون داعا. يدعون داعا يا نوح نهبط يا نهبط صم بكم جنة بربوة مستقر ومتاع أحسن مستقرا الكساء ومتاع. مستقر ومتاع بارک اللہ فیک. کافی ہے، أحسن اچھی کوشش تھی ماشاء اللہ. چلیں آگے عائشہ، آگے سے آپ سٹارٹ کیجئے اور اس کو فنش کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان القصاصی خضر احسن خضر القصص. احسن القصاصی قا نہیں، قصصی. قصاصی قصاصی بارک اللہ فیک. احسن القصاصی خضر واستبرق فرعون تونی ان اللہ واحد من منی جمنا زحزح عن النار وما قدر وما قدر الله حق قدره وعلى ممن معك معا نہیں، معک. معك بارک اللہ فیک. یہ مشکل ورڈز تھے، اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. سب نے اچھی کوشش کی. ہم اپنے آخری لیسن کی طرف آتے ہیں. اچھا، آخری لیسن ہے ہمارا قرآنی رموز اوقاف، یعنی تلاوت کے دوران میں
تلاوت کے دوران بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں آیات کے درمیان میں، آخر میں جو سائنز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، چاہے وہ سرکل کی صورت میں ہو، چاہے وہ لیٹرز لکھے ہوں جیسے میم، صاد، جیم، چاہے وہ ڈیفرنٹ شیپس میں آ جائے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتے کیا ہیں، اور ان پر اصل میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر وقف کرنا ہے نہیں کرنا، یا کیا چیزیں ہیں وہ، ان کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ ان کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہوگا۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے، اس پر وقف کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر ٹھہرنا چاہیے، گول دائرہ۔ آگے دیکھیے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ باقی آپ ڈیفینیشن بے شک نہ سمجھیں، بس آپ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے جائیں کہ کس پر وقف ہوگا اور کس پر نہیں ہوگا، اور کس پر وقف کریں یا نہ کریں وہ آپ پہ اوپر ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ نے بس ان تین باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ڈیفینیشن نہیں یاد کرنی، اس قاعدے میں سے بھی کچھ نہیں یاد کرنا، بس جو سائنز ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کس پر وقف ہوگا اور کس پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے میم، ہم سمپل ہی ان کو پڑھیں گے۔ جہاں پر میم آئے گا، یہ میم بھی وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وقف ہوتا کیا ہے؟ سانس اور آواز دونوں کا توڑنا ہے، یوں نہیں ہے کہ جیسے میں نے پڑھا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اب درمیان میں رکی تو صحیح، لیکن میں نے سانس نہیں توڑا، تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، اب یہاں پر میں سانس لوں، پھر میں دوبارہ پڑھوں آگے اگلی آیا، ٹھیک ہے؟ سانس اور آواز دونوں کا ٹوٹنا ضروری ہے وقف کے دوران۔ آگے دیکھیے قا، قا جہاں پر آ جائے لکھا ہوا وہاں پر بھی آپ نے لازمی رکنا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے جیم، جیم جائز، ٹھیک ہے؟ یہ وقف جائز، جیم سے جائز، یاد رکھے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں پر جیم آ جائے، اگر آپ ٹھہرنا چاہیں تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، اگر آپ نہ ٹھہرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیے قلے، قاف لام بڑی لے لکھا ہوا ہے، یہ اس پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے قاف اور فا، قف، یہ بھی وقف سے ہی نکلا ہے، اس کا مطلب بھی ٹھہرنا ہے۔ یہاں تک ہم نے جتنے پڑھے، سرکل، میم، قاف لام، قاف فا، یہ جتنے آ جائیں ان پر ٹھہرنا ضروری ہے، لیکن جہاں پر جیم یعنی جائز آ جائے، آپ کی مرضی ہے، تو وہاں آپ کی مرضی ہے، آپ وقف کریں یا نہ کریں۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی باجی۔ جی باجی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ سائنس ہیں، اب یہ وہ رموز اوقاف ہیں جن پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے لا، اصل میں لا جو ہے وہ عربک کا ورڈ ہے، جیسے انگلش کا ورڈ ہے نا نو، اسی طرح عربک میں نو کا ورڈ جو ہے وہ لا ہوتا ہے، لا کو نو کہتے ہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو جہاں پر لا آ جائے تو وہاں بھی آپ نہیں ٹھہر سکتے، وہاں پہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے، اور جہاں پر زا آ جائے وہاں پر بھی نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے، سواد آ جائے تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلا ضرورت جو وقت ہے، ہاں ضرورت کے، ٹھیک ہے، اچھا، جہاں جہاں پر سواد آ جائے وہاں پر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اچھا، سلے، سواد لامبڑی لے، جہاں پر یہ آ جائے وہاں پر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ جہاں پر قوف آ جائے یہاں بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے، جہاں پر سواد لام، اصل میں یہ ورڈ ہے قد یوصل، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ تو بالکل ایزی ہے، آپ لوگوں نے یہ جب قرآن سٹارٹ کیا ہوگا بچپن میں تو اس وقت بھی ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم قرآن کے پریکٹس میں، لیسن میں انشاءاللہ ان کو پریکٹس کرتے رہیں گے، کوئی ڈیفینیشن یاد نہیں کرنی ہے، آپ نے بس سمجھنا ہے۔ لا، زا، صاد، سوالام، قاف، سوالام، اگر یہ آ جائے تو وہاں آپ نے وقف نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے کچھ
چیزیں ہیں. اب کہیں پر لکھا ہوا آتا ہے وقف النبی، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، یہاں ٹھہرنا مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں پسندیدہ. ٹھیک ہے. آگے ہے وقف المنزل، اس کو وقف جبرائیل بھی کہتے ہیں. یہاں پر وقف کرنا مستحب ہے، اگر کوئی یہاں وقف کرنا چاہے تو وہاں مستحب ہے. آگے ہے وقف غفران. اچھا، اوپر جیسے ہم نے دیکھا نا وقف المنزل، یا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. منزل نزول سے ہے، نزل یعنی کسی چیز کو نازل کرنا. تو نازل کرنے والے حضرت جبرائیل تھے، تو حضرت جبرائیل اس وقف کو نا وقف جبرائیل کہتے ہیں. اس لیے اس کا ہے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آپ وسلم پر اترے تھے، تو اس لیے اس کو منزل یعنی نازل ہونے والا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. وقف منزل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا تھا، لہٰذا یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے. آگے ہے وقف غفران. غفران کا معنی ہے، غفران غفر سے ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، یہ غفران اسی معنی سے ہے. غفران کا معنی ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا. یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے، یہاں وصل کرنے کی بجائے وقف کرنا بہتر ہے. اچھا، جہاں پر وقف غفران لکھا ہوا ہے وہاں پر بہتر ہے انسان کو استغفار کرنا چاہیے، اور وہاں پر وقف کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اچھا، آگے ہے جیسے ہم نے پیچھے وقف کی بات کی نا کہ وقف ہوتا کیا ہے، سانس اور آواز دونوں کا توڑنا. جیسے میں نے آپ کو صرف فاتحہ پڑھ کر اس کی اگزامپل بھی دی، اسی طرح سمجھتے ہیں آسان ہوگا سکتہ. سکتہ، ٹھیک ہے. یہ سکتے کی علامت ہے. یہاں پر دو طرح آ سکتا ہے، یا جیسے اسکرین پر شو بھی ہو رہا ہوگا، یا سین ہوگا یا پھر سکتہ پورا لکھا ہوگا. یہاں آواز توڑ کر کس قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی، اگر میں پڑھوں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. ابھی ابھی میں نے پڑھتے دوران اپنی آواز توڑی لیکن میں نے سانس نہیں توڑا، تو اسے سکتہ کہتے ہیں. جہاں پر یہ آ جائے وہاں آپ نے اپنی آواز توڑنی ہے، سانس نہیں توڑنا. ٹھیک ہے. اسی طرح وقف ہے، یہاں پر بھی وقف کرنا چاہیے. آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے 3 ڈوٹس آ رہے ہیں. اس کو ہم سمپل سا سمجھتے ہیں. جہاں پر یہ 3 ڈوٹس آ جائیں، دو طرح ہوتے ہیں. جیسے ایک ڈوٹ آیا ہے، پھر 2 ورڈ کے بعد پھر سے یہ ڈوٹس آ گئے ہیں، تو ان دونوں میں سے ایک پر وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ فرسٹ والے پر کریں یا سیکنڈ والے پر. انشاءاللہ جب قرآن میں ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں آئیں گی، اس وقت میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ مزید کلیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے کاف. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی رک جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے جیسے الٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بنا ہوا 5، ہم اسے عربک میں 5 کی طرح لکھتے ہیں. اگر یہ سائن آ جاتا ہے تو یہاں بھی وقف کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک تو ہم نے وقف کے بارے میں پڑھا. آگے ہم کچھ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ جی بات ہے. ٹھیک ہے. جی آپ آگے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. اربع نصف ثلاثہ سجدہ. ٹھیک ہے. اربع نصف ثلاثہ اصل میں یہ عربک کے ورڈ ہیں. عربک میں اربع کو کہتے ہیں 4، نصف آدھا، نصف اردو میں بھی بولا جاتا ہے. ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، قرآن میں جہاں اربع سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کسی پیج پہ، یہ پارے کا چوتھائی حصہ ہونے کی علامت ہے، یعنی وہاں پہ بتایا جاتا ہے یہاں پر آپ کا چوتھائی حصہ پارے کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. جہاں پر نصف آ جائے وہاں پر ہاف پارا ہو چکا ہوتا ہے، اور جہاں پر ثلاثہ آ جائے یہ پارے کے 3/4 حصے ہونے کی علامت ہے. یہ چیزیں ہمیں شروع سے میں بھی سکھا دی جاتی ہیں. اچھا، آگے سجدہ. قرآن مجید میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے، یعنی 15 مقامات پر سجدہ کرنا آیا ہے.
جہاں پر سجدہ ہوگا وہاں آپ تلاوت کو سٹاپ کرتے ہیں اور جا کر سجدہ کرتے ہیں اور اس میں سجدے کی دعائیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے آئین، یہ رکوع کی علامت ہے. یہاں پر آپ کا رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جس کے اوپر سورت کا رکوع نمبر اور نیچے پارے کا رکوع نمبر اور درمیان میں اس رکوع کی کل آیات کی تعداد ہوتی ہیں. قرآن کریم کے کل رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ 558. آگے ہے منزل. ٹھیک ہے. سب صالحین یعنی جو ہمارے نیک بزرگ لوگ گزر چکے ہیں، وہ 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. ایک دن میں قرآن مجید جتنی مقدار وہ تلاوت کرتے تھے اسے منزل کہا جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی 7 منزلیں بن گئی. اچھا، یہ چیزیں انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے بھی صحیح. اس سے زیادہ اوپر والی چیزیں امپورٹنٹ تھی جو ہم پریکٹیکل کریں گے. بس آپ ان کو تھوڑا سا گو تھرو کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. یوں نہ ہو کہ یہ چیز آئی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے. بس ایک انفارمیشن کے لیے کہ یہ چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں اور ہم نے ان چیزوں کو پتہ ہو، ہم کلیئر ہوں کہ ان کا مطلب کیا ہے. بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد فی علمک وعملک. یہاں تک بتائیے آپ کو آج کا جو لیسن تھا اس میں سے کچھ نہ سمجھ آیا ہو یا کوئی چیز مشکل لگی ہو؟ آپ ہی آ گیا سمجھ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگے، کوئی ورڈ نہ سمجھ آ رہا ہو، آپ چاہتے ہوں کہ اس کو دوبارہ سے سمجھایا جائے، آپ مجھے پرسنلی بھی میسج کر سکتے ہیں اور آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کرنا کہ ہم نے سمجھ لیا تھا، آپ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں دوبارہ کوشچن کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی آپ لوگوں کو مبارک ہو. الحمدللہ الحمدللہ ہمارا پارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. کل سے ہم اپنے قرآن کا فرسٹ لیسن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز. باقی باقی یہ تھا کہ ہم نے الحمدللہ قاعدے کا گو تھرو کیا. باقی ہم قرآن کے لیسن پر جہاں بھی پریکٹس کریں گے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ایشو ہو جاتا ہے حروف مدہ کا، حروف لین کا، یا کسی بھی سبق کا. تو اس کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاعدہ اٹھائیں اور پھر سے اسی میں سے جو سبق آپ کو مشکل لگتا ہے اسی کی بار پر پریکٹس کریں. اس سے مسٹیکس جو ہوتی ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہیں اور آپ کا فلو بار بار اچھا ہوتا رہتا ہے انشاءاللہ. چلیں چلیں پھر ہم کلاس کو اینڈ کر لیں، یا آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کسی چیز کے متعلق؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں. چلیں، یہ تو اسکرین پہ شو ہو رہا تھا قاعدہ. انشاءاللہ جب ہم کل سے قرآن کا لیسن سٹارٹ کریں گے تو وہ بھی قرآن جو ہے آپ کے پاس شو ہوگا، لیکن آپ نے اپنا قرآن اپنے ساتھ رکھنا ہے اور آپ نے اس کی جگہ اس سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہاتھوں میں پینسلز رکھ کر جہاں بھی آپ کی مسٹیک ہو وہاں پر مارک کرنا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، آپ نے قرآن کی پریکٹس، کیونکہ ہم قاعدہ تو اس طرح اویلیبل نہیں ہے نا آپ لوگوں کے گھروں میں، یا ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، تو یہ تو ہم آن سکرین پڑھ لیتے ہیں. لیکن قرآن آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پڑھنا ہے، سکرین سے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ سیکھ نہیں سکیں گے. باجی جی جی نسیم، ریدا کوئی بول رہا تھا؟ چلیں، اپنا قرآن اپنے پاس رکھیے گا اور پینسلز بھی انشاءاللہ کل باجی کی میں کلاس میں. پوچھ جی ریدا. باجی بھی پڑھ لیں گے، ہم اپلائی کس طرح کریں گے؟ اس طرح مطلب سمجھ نہیں آ رہی قرآن پاک پہ، مشکل لگ رہا تھا. مطلب آپ قرآن جو ہے نا وہ سکرین پہ شیئر ہوگا. نہیں، یہ جو ہم پا رہے ہیں یہ قاعدہ، اس پہ جو ہم پڑھتے ہیں قاعدے، یہ لگتا ہے کس طرح مطلب مشکل ہوگی نا اپلائی کرنا.
پتہ نہیں چلے گا حروف لین مدہ کا. اسی چیز کو تو سیکھنا ہے. آپ دیکھیے ہمارے پاس 1 سال ہے اور ہمارے پاس اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ لوگ بہت اچھے سے، جن کو قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا الحمدللہ وہ بھی ان چیزوں کو بہت اچھے سے اپلائی کر جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ اپنے لیے دعائیں بھی کریں اور بالکل پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ پریکٹس سے ہی، آپ خود بھی اس چیز کے قائل جانتے ہیں آپ کہ چیز کرنے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بار بار پریکٹس کریں گے نا قرآن جی میں تو جی آپ کے لیے بہت ٹھیک. ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے، باقی کوئی بھی آپ کا کوشچن جی ہو آپ بس گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اکیلا آپ انشاءاللہ. پریشان نہ ہو. انشاءاللہ آپ بہت اچھے سے ان کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ. شروع میں لگتا ہے مشکل، بعد میں ہو جاتا ہے، فلو بن جاتا ہے ہمارا. چلے، ہمارا ٹائم کیونکہ اینڈ ہو گیا ہے، یوں نہ ہو زوم خود ہی بند ہو جائے تو ہم کلاس کو خود ہی اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.